داستان کی تعریف۔ داستان ایک طویل اور مسلسل قصے کو کہتے ہیں جس کی بنیاد حقیقت پر نہ ہو کر جھوٹے اور خیالی قصوں پر تعمیر ہوتی ہے اور جس کا مقصد تفریح، تباہ اور تفریح یعنی ہنسی مذاق کرنا، تفریح، تباہ اور تفکرات سے چھٹکارا پانے والا ہوتا ہے۔ جب انسانی شعور ترقی یافتہ نہ تھا، اس وقت یہ داستانیں ہی لوگوں کی امیدوں، امنگوں اور جذبات کی تسکین کرتی تھیں۔ اگر کوئی چیز انسان کو اصلی زندگی میں حاصل نہ ہو تو انہیں خیالی زندگی میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ انسان کو جو چیز حقیقت میں نہ ملے اسے وہ اپنے تصور میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تصور میں خیال کرتا ہے۔ جب انسان اپنے ساتھ گزرنے والے حالات و واقعات، تجربات و مشاہدات، یعنی اس کے ساتھ جو حالات گزرے ہیں، تجربات و مشاہدات، ان حالات سے انہیں جو تجربہ ہوا ہے، تجربات و مشاہدات کو مختلف لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یہی تمنا کہانی کو حرکت میں لاتی ہے۔ جب انسان اپنے ساتھ کسی دوسرے انسان کو شریک کرتا ہے تو وہ اپنی بات دلچسپ اور اثردار طریقے سے پیش کرتا ہے، جس کا اثر لکھنے والے پر ہی نہیں بلکہ پڑھنے والے اور سننے والے پر بھی گہرائی سے پڑتا ہے۔ اسے ہی داستان کہا جاتا ہے۔ داستان پر تفصیلی مضمون۔ انسان کے باشعور ہوتے ہی یعنی سمجھدار، اس میں سلیقہ آنے کے بعد، اس میں علم آنے کے بعد، باشعور ہوتے ہی کہانی کا آغاز بھی ہو گیا اور اس کی فطرت میں کہانی سننے اور اس میں جذبہ پیدا کرنے کا ایک صحیح معیار بھی آ گیا۔ اسی کہانی کی ایک ادبی شکل کا نام داستان ہے۔ نثری طور پر داستان اسے کہا جاتا ہے جس میں متفرق افکار و خیالات، مافوق الفطرت عناصر، حیران کر دینے والے عشق و محبت اور حسن و جمال کی جادوگری اور رنگینی موجود ہے۔ ساتھ واقعات کی کیفیت میں کہیں سادگی اور کہیں پیچیدگی موجود ہو۔ بیان کرنے کا انداز بیان کی پیشکش کی دلچسپ اور لطافت کے ساتھ ہو، جس سے لکھنے والے کے ساتھ ساتھ پڑھنے والے اور سننے والے کو بھی مزہ آئے۔ داستان کے اہم حصے۔ داستان کے 6 اہم حصے ہیں: قصہ، پلاٹ، کردار، مکالمہ نگاری، منظر نگاری اور جذبات نگاری۔ قصہ۔ داستان میں قصہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے واقعات کا لطف محسوس ہو سکے، یعنی کہ قصہ اس طریقے سے اسٹارٹنگ میں اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ جس سے جو واقعہ ہے اس کا لطف محسوس ہو سکے۔ عموماً غیر حقیقی اور خیالی زبانی قصے استعمال کیے جاتے ہیں۔ غیر حقیقی جن کی حقیقت نہیں ہوتی ہے، صرف وہ خیالی ہی ہوتے ہیں، ایسے قصے استعمال کیے جاتے ہیں۔ داستان میں ہیرو کا مختلف دشواریوں، پریشانیوں اور ناکامیوں سے ہوتا ہوا آخرکار اپنی کامیابی کی منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ قصہ شروع سے لے کر آخر تک بڑی دلچسپی اور لطف اندوزی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے پلاٹ۔ پلاٹ قصے کے واقعات کو تسلسل کے ساتھ ادھر سے ادھر گھمانے پھرانے کا نام ہے۔ پلاٹ کرداروں کو ایک سلیقے سے آگے بڑھاتا ہے۔ اگر اس میں کوئی جول رہ جائے تو قصہ کا مزہ برباد ہو جاتا ہے، اس لیے اسے پوری ہوشیاری سے عمل میں لانا چاہیے۔ کردار نگاری۔ قصے میں کردار نگاری کا اہم رول ہوتا ہے۔ کردار یعنی اس میں جو رولز ہوتے ہیں قصے میں کردار نگاری کا اہم رول ہوتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ
کردار اس طرح لکھے جاتے ہیں کہ پڑھنے والا انہیں آسانی سے پہچان سکے۔ شروع سے لے کر آخر تک کردار اپنی سیرت کے مطابق اداکاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی کردار جو ہوتے ہیں وہ ان کو جو رول دیا ہوا ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ ہی وہ اداکاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چونکہ داستانیں خیالی ہوتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ داستانیں خیالی سچی نہیں ہوتی، خیالی ہوتی، اسی لیے ان کے کردار بھی خیالی ہوتے ہیں۔ چونکہ کردار تو مافوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں، یعنی کہ دیو، پری، جن، ہوائی پرواز کرتی ہوئی، قالین بولتی ہوئی جانور، جادوئی ٹوپی وغیرہ، یعنی کہ خیالی حصے میں چیزیں بھی، سارے کردار بھی خیالی ہی ادا کیے جاتے ہیں، خیالی ہی پیش کیے جاتے ہیں۔ دیو، پری، جن کا ہم تصور صرف خیالوں میں ہی کر سکتے ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی مطلب اور معنی نہیں ہے، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دیو، پری، جن وغیرہ کا مافوق الفطرت عناصر کا استعمال اس میں داستان میں کیا جاتا ہے وغیرہ۔ یہ داستان میں ایک رنگت اور لذت پیدا کرتے ہیں، صرف رنگت اور لذت پیدا کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ داستانوں میں کرداروں کا انتخاب اس طرح پیش کیا جانا چاہیے کہ سننے والوں کے لیے لطف اندوزی کا باعث بن سکے۔ کردار صرف اور صرف لطف اندوزی کا باعث بننے کے لیے ان کرداروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مکالمہ نگاری۔ قصے میں مکالمہ نگاری بہت ہی اہم اور ضروری جزو ہے۔ داستان کا مکمل ہونا تقریباً اس بات پر مقرر ہوتا ہے کہ کرداروں کے بیچ میں گفتگو کا طریقہ سلیقہ وار ہو، یعنی کہ داستانیں تبھی ہی مکمل ہو سکتی ہے جب ان میں جو کردار پیش کیے گئے ہیں ان کے بیچ جو مکالمہ نگاری ہے، بات چیت کا جو طریقہ ہے وہ بالکل سلیقہ وار ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ کوئی فقیر ہے تو وہ راجا کی طرح بات کر رہا ہے، یا کوئی راجا ہے تو وہ فقیر کی طرح بات کر رہا ہے، نہیں، سب کو اپنے اپنے طریقے سے مکالمہ ہونا چاہیے، تبھی داستانیں مکمل ہو سکتی ہے۔ داستان لکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کردار کی حالت اور حیثیت کا خیال رکھتے ہوئے مکالمہ نگاری کریں، یعنی کہ بادشاہ کو بادشاہ کا مکالمہ کے حساب سے بات کرنی چاہیے بادشاہ کو، اور فقیر کو فقیر کے حساب سے بات کرنی چاہیے۔ منظر نگاری قصے کے واقعات کا مقام اور کرداروں کا حلیہ اور کیفیت کو لفظوں میں پیش کرنے کا نام ہی منظر نگاری ہے، یعنی کہ اس پورے کردار اور واقعات کو ایک منظر کے طور پر دکھانا ہی کیا ہے منظر نگاری ہے، یعنی وہ پورے واقعات کو ایک منظر بن جائے۔ منظر نگاری کے ذریعے واقعات اور کردار کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جذبات نگاری۔ داستان کے قصے میں کئی کردار ہوتے ہیں، ان کے الگ الگ کرداروں کے مختلف جذبات ہوتے ہیں، انہیں ان کی مناسبت سے لفظوں کے انتخاب سے پیش کرنے کا نام ہی جذبات نگاری، یعنی کہ داستان کے قصے کے الگ الگ کردار ہوتے ہیں، ان کرداروں کے مختلف جذبات ہوتے ہیں، ان جذباتوں انہیں ان کی مناسبت سے لفظوں میں کے انتخاب سے پیش کرنے کا نام ہی جذبات نگاری ہے، یعنی داستان میں جو کردار ہوتے ہیں ان کے الگ الگ جذبات ہوتے ہیں، ان جذباتوں کو لفظوں میں جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے وہی داستان کی جذبات نگاری ہے۔ دراصل جذبات کو کردار کے مطابق رکھنا چاہیے، یعنی کہ جو جذبات ہوتے ہیں ان کو کردار کے حساب سے، جس کا کردار جیسا ہو ان کے جذبات بھی ویسے ہی ہونے چاہیے، رکھنا ضروری ہے تاکہ کردار کی تاثیر پوری طرح ظاہر ہو سکے۔ داستان کا انجام پوری طرح نشاتیہ ہونا چاہیے، ہنسی مذاق والا، ایک سٹوری والا۔ یہاں انسان کی شکست نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے فتح حاصل کرتا ہے۔ داستانوں میں زندگی کا راز مایوسی پر نہیں بلکہ امیدوں پر قائم ہوتا ہے۔ جو مایوس لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک خوشی اور امید دینے کے لیے داستانیں بنائی جاتی تھی، تاکہ داستان اس میں کیا انسان پڑھ کے اسے ایک مطلب امید پیدا ہو، وہ مایوس نہ ہو،
اس کے انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بنے، اسی لیے داستانیں لکھی جاتی تھی، اور اس میں دیوپری، جن، بھوت وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا. تو یہ پوری طریقے سے مطلب ایک کہانی ہوتی تھی جو انسان کو لطف اندوز کرنے کے لیے لکھی جاتی تھی. تھینک یو.